تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اخرجه مسلم فی صحیح. قابل قدر سامعین و حاضرین، بزرگان دین، پردہ نشین اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، آج کی اس مجلس میں جو مجلس بڑی ہی خیر و برکت کی مجلس ہے، کیونکہ یہ مجلس جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ جہاں ہم نے بھی نماز ادا کی ہے، اس مجلس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم ہی کی وہ حدیث کہ جب چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے گھر میں بیٹھ کر کے جب اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تو یہ ایسی بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ اس مجلس کو فرشتے اپنے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں. اس مجلس میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، رحمت خداوندی اس مسجد کو ڈھانپے ہوئی ہوتی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو موجود فرشتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ مجلس بڑی خیر و برکت کی ہے. اس حوالے سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ہم تیرے گھر میں تیرے کتاب اور تیرے نبی کے فرمودات کو سننے سنانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کل جب ہماری اور آپ کی موت ہو تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا فرما. اس مجلس میں یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے جس موضوع پر کچھ باتیں کہنے کی مجھے اجازت دی ہے یا گزارش کی ہے، وہ موضوع بڑا حساس ہے. وہ موضوع ہے جہنم کی ہولناکیاں. ظاہر سی بات ہے، جہنم یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، فساق کے لیے، فجار کے لیے، سرکش بندوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے. اور یہ وہ جہنم اور جہنم کی آگ ہے جس آگ سے اور جس جہنم سے بچنے کا ہمیں حکم ہمارے اور آپ اور ساری کائنات کے رب نے دیا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمان والو، تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جو آگ جہنم کی آگ ہے. اور صرف اپنا نہ بچو، اپنے آپ کو اس جہنم اور جہنم کی آگ سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے آل و اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. دنیا کے اندر ہم جو آگ جلاتے ہیں، یہ آگ کے ایندھن، یہ لکڑی ہوتی ہے، کوئلہ ہوتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جہنم کی جو آگ ہے، اس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جہنم
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی تیار کی ہے۔ کون سے انسان؟ وہ انسان جو سرکش ہیں، اور اسی لیے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی ایندھن، اس کی ہولناکی کو سمجھیں کہ اس جہنم کی ایندھن یہ انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کی ہولناکی کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ اس جہنم پر جو فرشتے متعین ہیں، یہ فرشتے نہایت سخت مزاج فرشتے ہیں جو اس جہنم پہ متعین ہیں۔ ان کے ہاں کوئی رحم نہیں ہے، کوئی شفقت نہیں ہے مجرموں کے لیے۔ وہ جہنم پر وہ داروگے، وہ فرشتے تیار ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان فرشتوں کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے بجا لانے کے لیے ان کے یہاں کسی قسم کی معصیت، نافرمانی اور حکم عدولی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے وہ فرشتے تیار ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں اور آپ کو جہنم کے ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جہنم کتنا ہولناک ہے کہ اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہولناکی کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا یوتا بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، کہ یہ جہنم اتنا ہولناک ہے کہ جہنم قیامت کے دن اس حال میں لائی جائے گی کہ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے۔ آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں یا یہ ہے کہ جانور کو دیکھتے ہیں کہ اس کو نکیل لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا مالک اس کو اس سے نکیل سے کھینچتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم اس حال میں قیامت کے دن حاضر کی جائے گی، لائی جائے گی کہ اس جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، 70,000 نکیلیں ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر نکیل پر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ جہنم کا ہولناک منظر ہے کہ 70,000 نکیلیں ہیں اور 70,000 فرشتے ہر نکیل پر مامور ہیں اس کو کھینچنے کے لیے۔ جہنم کی دہاڑ مار رہی ہوگی، جہنم کی آگ بھڑک رہے ہوں گے، جہنم کے اندر جو عذاب ہے وہ عذاب کا ایک الگ منظر ہوگا، اور اس کے سامنے یہ انسانیت موجود ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے طریقے سے بھی جہنم کی ہولناکی کا ذکر کیا کہ اشتکت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اشتکت النار الى ربها، جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہا فقالت ربی اکل بعضی بعضا، کہ جہنم یہ شکایت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا بعض حصے میں گھسا جا رہا ہے، بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ، تو جب جہنم نے شکایت کی کہ ایک حصہ دوسرے حصے میں گھسا جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 بار سانس لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ فَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، تو گرمی میں جب آپ گرمی کو محسوس کرتے ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے کہ جب یہ جہنم سانس لیتے نفسن فی الصیف، کہ ایک بار جب جہنم گرمی میں سانس لیتی ہے تو یہ ہے کہ اس کی گرمی دنیا والے دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ مئی جون کی گرمی دیکھیے،
انسان تلملا اٹھتا ہے اور اپنی اپنی کیپیسٹی اور صلاحیت کے اعتبار سے انسان کولر کی سروس کروا لیتا ہے، فین کی سروس کروا لیتا ہے، اے سی کی سروس کروا لیتا ہے، روم کے اے سی کی، آفس کے اے سی کی، گاڑیوں کی اے سی، اس لیے کہ مئی جون کی گرمی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ وہ گرمی ہے کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو اس کی گرمی یہ دنیا والے اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ وَنَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ، اور ایک وہ ٹھنڈک ہوتی ہے کہ جب انسان دسمبر اور جنوری میں جن جگہوں پر ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے کہ ٹھنڈک سے لوگ کپکپا اٹھتے ہیں، اور کتنے لوگ ٹھنڈک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس ٹھنڈی کو برداشت نہ کر کے، تو ایک بار جب جہنم سانس لیتی ہے تو اس کی ٹھنڈی کو لوگ دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ جہنم ہے، جہنم کی گرمی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری ہی کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیہ، قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو آگ ہے، جس آگ کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر جہنم کے آگ سے صرف ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ کا جو ٹیمپریچر ہے یہ 69 درجہ ٹیمپریچر ہائی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج دنیا کی آگ آپ جلائیے، اس کے اندر آپ انگلی نہیں ڈال سکتے، جبکہ یہ دنیا کی آگ اس جہنم کی آگ کے مقابل میں ایک حصہ ہے، اور 69 ٹیمپریچر اس جہنم کی آگ کا ہائی ہے۔ انسان اس جہنم کی آگ میں جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو دنیا کی آگ اور دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی مثال دیا کہ گرمی کا مہینہ شروع ہوتے ہی انسان فین کی، کولر کی، اے سی کی سروس کروا لیتا ہے، اور جس کی جیسی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جہنم کی آگ جس کا ٹیمپریچر 69 درجہ ہائی ہے، اس آگ سے بچنے کی فکر کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ہی فجر کی نماز میں لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، آپ دیکھیے صاحب حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، ماشاءاللہ اذان ہوتے ہی صف اول میں آگے، لیکن انہی سے پوچھئے کہ گھر کے اندر اور بھی تو افراد ہیں، آپ کا بچہ ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا بھائی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ کہتے وہ مولانا اصل میں جگاتا ہوں لیکن نہیں اٹھتے ہیں، کیا کریں؟ میں ایسے بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو پھر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو؟ صرف اپنے آپ کو کہ بھی ہم چل رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کم سے کم ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اب یہ نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کریں، جان دے دیں؟ یہ کہنے سے فرصت نہیں ہوگی۔ اسی انسان سے پوچھا جائے کہ اگر شارٹ سرکٹ ہو جائے آپ کے گھر میں یا آگ لگ جائے تو اپنا بھاگ کے چلے آؤ گے؟ کوئی آدمی بھاگ کر کے آئے گا؟ عین ممکن ہے کہ اپنے اس بچے کو، اپنے اس بچی کو، اپنے اس نواسے کو، نواسی کو، پوتے کو، پوتی کو بچانے کے لیے کہ آگ لگی ہوئی ہے، شارٹ سرکٹ ہو گئی ہے، ابھی یہ سب مر جائیں گے، ان کو نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے اپنی جان گنوا دے، لیکن ان لوگوں کو گھر سے باہر کر دے کہ وہ لوگ دنیا کی آگ میں جل نہ پائیں۔ تو جب دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے آپ اتنے فکر مند ہیں تو آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اپنی پوری فیملی کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈھکیل رہے ہیں؟ ہماری کتنی بہنیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ نماز کی پابند ہے، تہجد کی بھی پابند ہے، لیکن انہی کی بچی ہے، انہی کی نواسی ہے، انہی کی بہو ہے، سو رہی ہے، 10 بجے ان کی صبح ہو رہی ہے، ان کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، جہنم جو بہت ہی ہولناک ہے اور جس کا عذاب بھی بہت ڈینجر ہے، جس کی ہولناکیاں بہت ہیں، تو اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچنا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ وہ جہنم ہے، جہنم کا ہولناک منظر ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جب ان کو بھوک لگے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، تانبے کی طرح سے یہ پیٹ کے اندر یہ کھول رہا ہوگا، اتنا کڑوا یہ ہوگا کہ جہنمی جب بھوک کو محسوس کرے گا تو وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور جیسے ہی منہ کے اندر ڈالے گا، جیسے تانبا پگھل رہا ہو، تانبے کی طرح سے جیسے اندر جائے گا، یہ اس کے معدے میں وہ پگھل رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا، کغلی الحمیم، جس طریقے سے گرم پانی ہنڈی کے اندر کھولتا ہے ایسے ہی وہ کھول رہا ہوگا۔ کیا حال ہوگا انسان کا؟ یعنی یہ جہنم کا ہولناک منظر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الارض معایشہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں گر جائے، ایک قطرہ، آپ سمجھیے کہ مطلب یہ کتنا زہریلا ہوگا، کتنا کڑوا ہوگا، جو جہنمیوں کے کھانے کے طور پر پیش کیا جائے گا، کہ اگر ایک قطرہ، ایک بوند زمین پہ گر جائے لَأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَایِشَهُمْ، تو دنیا کے اندر لوگوں کی زندگی جو گزر رہی ہے، یہ زندگی فساد کا شکار ہو جائے، یہ زندگی کڑوا پن میں تبدیل ہو جائے، اور جو کچھ سرسبزی اگ رہی ہے یہ سب کے سب کڑوا پن میں تبدیل ہو جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کتنا ہولناک ہے، اور جہنم کا منظر نامہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ انسان جہنم اور جہنم کے ہولناک منظر کے بارے میں جب دنیا کے اندر سن رہا ہے تو کل مرنے کے بعد اس جہنم میں جانے سے اپنے لیے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہی معروف صحابی رسول ہیں، اور جس صحابی سے تقریباً 5374 حدیثیں ڈائریکٹ مروی ہیں، کہ ڈائریکٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حدیثیں سنی تھی جو انہوں نے بیان فرمائی۔ کہتے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما هذا قلنا اللہ ورسوله عالم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قارها۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرنے کی آواز محسوس کی، گرنے کی آواز سنی۔ اوپر سے کوئی چیز جب نیچے گرتی ہے تو نیچے جب گرتی ہے زمین پہ پہنچتی ہے تو گرنے کی آواز آتی ہے، تو یہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ سننے کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو یہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ جو ابھی گرنے کی آواز آئی ہے تم لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا چیز گری ہے؟ تو صحابہ کرام یہ وہ لوگ تھے جو بڑی پاکیزہ شخصیات تھیں، بڑے مؤدب لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی تھی، اس لیے اٹانگ پٹانگ جو آتا تھا نہیں بک دیتے تھے، کہتے اللہ و رسولہ عالم، کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، نہیں معلوم ہے، گری تو ہے، آواز تو آئی، سنائی دے گرنے کی آواز، لیکن کیسے گرنے کی آواز ہے نہیں معلوم ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہولناکی کا ذکر کیا، کہا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قارہا، کہا یہ وہ پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا، 70 سال سے یہ جہنم کے اندر یہ پتھر پھینکا گیا تھا، اور 70 سال سے یہ جہنم یہ پتھر گر رہا تھا، گرتے 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 اب جا کر کے یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے جس کی آواز تم لوگوں نے سنی ہے۔ تو کتنا گہرا جہنم ہے یہ جہنم، اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن سرکش بندوں سے یہ جہنم اللہ تعالیٰ بھر دے گا، یہ جہنم بھر دے گا۔ یہ وہ جہنم ہے، اور اس کی ہولناکی کا اندازہ اب اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صحیح مسلم کی وہ روایت جس کے روایت کرنے والے معروف صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اس جہنم کے اندر دنیا کے اندر سب سے لگژری زندگی گزارنے والا، عیش و آرائش کی زندگی گزارنے والا انسان، وہ بھی جب اس جہنم کے اندر ڈبکی ڈال کے نکال لیا جائے گا اس کی تمام عیش و آرائش و چیزیں بھول جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بأنم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغہ ثم یقال یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک جہنمی جو دنیا کے اندر بہت ہی ناز و نعمت میں پلا ہوگا، دنیا کے اندر فل لگژری زندگی گزارا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے لگژری زندگی تو فل گزار لیا، لیکن اس اخروی زندگی کے بارے میں اس نے نہیں سوچا۔ آج لوگوں کو دیکھیے کہ جس انسان کو جہنم کے ہولناک منظر سے جو انسان غافل ہوتا ہے وہ لگژری زندگی گزارتا ہے لوگوں کے حساب پر، گزارتے نہیں گزارتے ہیں۔ یعنی بسا اوقات ایک جنازے میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا، مولوی صاحب جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھے اور کہا بھائی یہ تاجر آدمی ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اگر کسی کا لین دین ہو تو بھائی یہ ان کے ورثہ ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ ایک آدمی پہلے ہی سب میں کھڑا تھا، کہا ہمارا 30 لاکھ کی 32 لاکھ ان کے اوپر تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو ورثہ ہیں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ لین دین ہے جنازہ سے فارغ ہو جائیں، پھر اپنا سمجھ لیں گے۔ میں تیسری یا چوتھی صف میں تھا، تو میں گالی گلوچ کی نوبت آ گئی، لوگ بیچ میں گئے اور رفع دفع کیا، تو پیچھے جو تیسری صف میں لوگ تھے وہ کہنے لگے مولانا ہمارا بھی 10 لاکھ ہے، ہمارا بھی 5 لاکھ۔ اس طریقے سے معاملہ یہ آ پہنچا کہ لوگوں نے بتایا کہ مولانا یہ جناب دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے اوپر کم و بیش 1.5 کروڑ ان کے اوپر ہے لوگوں کا مارکیٹ میں۔ تو لگژری نہیں گزارا، لیکن زندگی فل لگژری۔
تو یہ ہے کہ وہی انسان فل لگژری زندگی گزارنے والا انسان، لیکن چونکہ عمل اس کا جہنمیوں کا رہا ہوگا، تو اس جہنمی انسان کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کے اندر ڈال کر کے، جس طریقے سے ایک آدمی ندی میں، سمندر میں، سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جاتا ہے تو ڈبکی مارتا ہے نا، 2-4 گھنٹے پانی کے اندر رہتا ہے، منٹ 2 منٹ رہتا ہے، اس کے بعد سر باہر نکال لیتا ہے، اپنا باڈی باہر نکال لیتا ہے۔ تو ایسے ہی اس فل لگژری زندگی گزارنے والے انسان کو، لیکن چونکہ کام جہنمیوں کا تھا، جہنم کے اندر ڈبکی لگا کر کے نکال لیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا حل رأیت خیرا قط، بندے خدا ذرا یہ بتا کبھی تو نے کوئی خیر دیکھا تھا؟ حل مر بک نعیم قط، بندے خدا ذرا یہ بتا کہ کبھی کوئی نعمت تجھے ملی تھی، کسی نعمت بھری زندگی سے تو گزرا تھا، کچھ لمحہ کچھ وقت تیرا ناز و نعمت میں گزرا تھا؟ وہ انسان کہے گا لا واللہ یا رب، ہرگز نہیں، پروردگار عالم اللہ کی قسم، اے میرے رب، میں نے کبھی دنیا کے اندر چین و سکون کی سانس نہیں لی۔ تو دیکھیے کہ قیامت اور قیامت کے دن جہنم اور جہنم کا ہولناک منظر کتنا ہوگا کہ دنیا کے اندر فل لگژری زندگی گزارنے والا، چین و سکون کی سانس لینے والا، عیش و آرائش میں رہنے والا انسان، یہ جہنم کے اندر ڈبکی لگا کر کے نکال لیا جائے گا، اور یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ جو فل عیش و آرائش میں زندگی گزری ہوگی، ان تمام چیزوں کو وہ انسان بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کبھی آرام و سکون کی سانس نہیں لی تھی۔ تو یہ جہنم اور جہنم کا ہولناک منظر ہے، یہ وہ جہنم ہے کہ اس جہنم سے ہر انسان دنیا کے اندر پناہ چاہتا ہے۔ متفق علیہ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے رہتے ہیں، یمرون بمجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں سے ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں، مجالس ذکر کا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ذکر یہ عام ہے، یہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ آپ یہ ہے کہ تنہا ذکر و اذکار کریں، وہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ تو ان مجالس ذکر میں وہ گھومتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پر بیان فرمایا فَيَقُولُ لَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے، پوچھتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جانتا ہے۔ علیم بما فی الصدور، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سینے کی راز کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں سے جو مجالس ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے مما یتعوذون، کہ میرے بندوں کو تم نے دیکھا تو میرے بندے کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں من النار، کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے بندوں کو دیکھا، تیرے بندے تیری تیار کی ہوئی جہنم اور جہنم کے ہولناک منظر سے، جہنم کے دردناک عذاب سے، جہنم کی آگ سے پناہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا ان لوگوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تو فرشتے کہتے ہیں کہ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ مِنْهَا مَخَافًا، کہ اگر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے ہوتے تو یہ اور زیادہ جہنم کے آگ سے بچنے کا راستہ اختیار کرتے، اور زیادہ ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا۔ دیکھے نہیں ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جہنم کے ہولناک منظر کو انہوں نے ادا کرتے ہوئے اپنی کانوں سے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، اللہ تعالیٰ
ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، قد غفرت لہم، میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، میں نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوستوں اور میری دینی بھائیوں، یہ ہے جہنم اور جہنم کا ہولناک منظر، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظر کشی فرمائی اور بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ جب انسان جہنم کی ہولناکی کو جانے گا کہ جہنم کتنا ہولناک ہے، اس کا عذاب کتنا دردناک ہے اور کتنا بھینکر ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہولناکی کو سمجھتے ہوئے انسان اس جہنم اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں فرمایا اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلہا الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلہا النساء، رواہ البخاری و مسلم۔ صحیحین کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلعت فی الجنہ، جنت کو میں نے دیکھا تو جنت میں لوگوں کی اکثریت یہ فقراء اور محتاجوں کی ہے، اور میں نے جہنم کو دیکھا فرأیت اکثر اہلہا النساء، میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں اکثریت یہ عورتوں کی ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کیا کہ یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ و خیرات کرو، فإنی أریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ جہنم میں عورتوں کو مجھے زیادہ دکھایا گیا۔ فقلنا بما وبما یا رسول اللہ، عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ کو سنتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی کچھ وقت خاص کرتے تھے کہ ان خواتین کو بھی واعظ و نصیحت کریں، تو وہ عورتیں کہتی ہیں وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں کی کثرت آپ نے جہنم کے اندر کیوں دیکھی؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی، قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہا دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کی بنیاد پر دو ایسی بری خصلتیں ہیں جو تم عورتیں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تکثرن اللعن، اس لیے کہ لعن طعن تم زیادہ کرتی ہو۔ اور آپ دیکھیے بچے ہیں پڑوسی کے، آپ کی اس خاتون کے بچے، پڑوسن کے بچے نکلے باہر کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اس کو دھکا دے، ادھر کیا ادھر کیا، کوئی چوٹ کھا گیا اور بچہ روتے ہوئے گھر پہ آیا۔ اب یہ خاتون گھر سے باہر نکلی اور یہ ہے اس کی اس پڑوسن کی 7 نسلوں کو قبر سے باہر لے آئی، تیرا ایسا، تیری بیٹی ایسی، فلاں ایسا، ڈھکا ایسا۔ تو لعن طعن ان کے یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ بچے ہیں، دونوں بچے نابالغ ہیں، ابھی لڑے جھگڑے ہیں، ابھی 5 منٹ کے اندر وہ ہنسنے بھی لگیں گے اور دوست بھی ہو جائیں گے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو بچوں کو میٹر کو لے کر کے اور اس طریقے کی اول فول چیزیں خواتین کو نہیں بکنی چاہیے، اور لعن طعن سے بچنا چاہیے کہ لعن طعن ان کے یہاں، لعنت و ملامت یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے درمیان ہو یا غیروں کے درمیان ہو، کچھ بھی تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی، حتیٰ کہ اپنے گھر میں اپنی نند کو اور اپنی ساس کو، اپنے شوہر کو، دوسرے لوگوں کو بھی نہیں بخشتی ہے۔ جب پارا چڑھ جاتا ہے، جب تھوڑی حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں، کچھ انبن ہو جاتی ہے، کچھ کہا سنی ہو جاتی ہے، تو یہ لعن طعن یہ زیادہ ان کے یہاں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں
زیادہ عورتوں کو دیکھا، وہ چیز کیا تھی کہ یہ عورتیں تکفرن العشیر، یہ عورتیں مردوں کی ناشکری کرتی ہیں، مردوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ کیسے مردوں کی ناشکری ہوتی ہے؟ کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے؟ بعض دوسری حدیثیں ہیں جس کے اندر ہے کہ اگر آپ پوری زندگی ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں اور اگر کسی موڑ پر ایک خیر میں کمی ہو گئی تو کہیں گی کہ میں نے تمہارے طرف سے کوئی خیر نہیں پایا۔ ہمارے ماں باپ ہی ایسے تھے کہ لا کر کے اس بھک منگے کے گھر ہم کو کر دیا کہ جب سے آئی، جب سے ہمارا جینا دوبھر ہے، کبھی جب سے اس گھر میں آئی، جب سے ہمیں چین سکون کی سانس لینے کو نہیں ملا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر وہ آپ کا شوہر ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، شادی ہوئے 20 سال ہو گئے، 20 سال تک آپ کو ہر ناحیے سے جیسے اس کی کیپیسٹی تھی، استطاعت تھی، اس حساب سے آپ کے پہننے کا، کھانے کا، علاج، معالجہ، تمام چیزیں، رہنے سہنے کا پورا انتظام کرتا رہا، اور اچانک حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اب اس بیچارے شوہر کو گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ اب شادی ہو رہی ہے یا عید آ گیا، اب وہ جوڑے جو آپ کو پچھلے سال دلایا تھا اس کے حالات ٹھیک تھے، لیکن اب یہ ہے کہ کسی طریقے سے گھر چلانا اس کا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے وہ 5,000 10,000 کے جوڑے کہاں سے لائے گا؟ اگر نہیں لا سکتا ہے تو اس پر آپ کی ان 20 سالہ نیکیوں کو اور 20 سالہ جو اس نے آپ کے ساتھ اچھے گزارے ہیں، اچھے اوقات گزارے ہیں، تو ان نیکیوں کو اور ان احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ اس پر عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دکھائی پڑی، اور یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی کیونکہ جہنم اور جہنم کا ہولناک منظر ہم سن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو ہم دور بھی کریں تاکہ اس جہنم کی آگ سے کل اپنے آپ کو ہم بچا سکیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے کہ جہنم اور جہنم کا ہولناک منظر، اس تعلق سے یہ باتیں آپ کی گوشے گزار کی گئیں۔ اب آئیے سلف کے کچھ واقعات میں بیان کروں کہ ہمارے جو سلف تھے وہ سلف کس قدر یہ جہنم کی آگ سے ڈرتے تھے، جہنم کے ہولناک منظر سے یہ ڈرتے تھے۔ اس سلسلے میں سعد ابن اخرم رحمہ اللہ فرماتے ہیں كنت امشی مع ابن مسعود فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار فقام ينظر الیہ ویبکی۔ سعد ابن اخرم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر لوہاروں سے ہوتا ہے۔ لوہار جو لوہا گرم کرتا ہے، اس سے کدال بناتا ہے اور کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، لوہے کی بھٹی میں لوہا وہ ڈالتا ہے۔ فمر بالحدادین، تو ان لوہاروں سے، لوہا گرم کرنے والوں کے پاس سے گزرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پیشے کے جو لوگ تھے، لوہار لوگ، یہ گرم لوہے کو انہوں نے بھٹی سے نکال کے سائیڈ میں کیا تھا۔ وقد اخرجوا حدیدا من النار، اس آگ کی بھٹی سے، جو آگ ہے، آگ کی بھٹی سے وہ لوہا نکالے ہوئے تھے۔ جب اس لوہے کو فقام ينظر الیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس گرم لوہے کو جو ٹیمپریچر سے سرخ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہوئے وہ رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ دنیا کی آگ، اس کے مقابل میں جہنم کا جو آگ ہے اس کا ٹیمپریچر 69 درجہ ہائی ہے، اور یہ دنیا کی آگ ہے جس کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، اور دیکھتے ہیں اس کی گرمی دیکھ کر کے ہماری حالت ہو رہی ہے کہ جہنم کی آگ کو سوچ کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابی تھے، لیکن
دل سیاہ نہیں تھا، دل پاک تھا، دل صاف تھا، دل گناہوں سے پاک تھا، اس لیے اس گرم لوہے کو دیکھ کر کے جہنم کی آگ یاد آ گئی اور رونے لگے۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمہ اللہ، فما کان ینام الا اول اللیل ثم یتنفض فزعا مرعوبا ینادی النار النار۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ رات کے پہلے حصے میں سو جاتے تھے، پھر اچانک وہ جاگ جاتے تھے اور جاگ کر کے یہ پکارتے تھے النار النار، شغلنی ذکر النار عن النوم والشہوات۔ کہتے تھے کہ آگ آگ، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ کہتے تھے جہنم کی آگ نے یہ مجھے سونے سے اور اپنی دنیاوی لذت حاصل کرنے سے یہ ہمیں مشغول کر دیا۔ شغلنی ذکر النار عن النوم والشہوات، کہ جہنم کی آگ یاد آ گئی، جہنم کا ہولناک منظر یاد آ گیا، تو اس یاد آنے سے یہ ہماری نیند کوسوں جا چکی، اور جو لذت بھری زندگی ہم گزارنا چاہتے تھے اس لذت کو ہم بھول گئے، اس لیے کہ جہنم کی آگ یاد آ گئی، جہنم کا ہولناک منظر یاد آ گیا۔ ثم یتوضا ویقول علی اثر وضوئی، پھر جاتے اور وضو کرتے، اور وضو کرنے کے بعد ہی کہتے کہ اے پروردگار عالم، اللہم انک عالم بحاجتی وما اطلب الا فکاک رقبتی من النار۔ اے پروردگار عالم، تو میری ضروریات کو جانتا ہے۔ رات کو شروع میں سوئے اور اچانک بیدار ہو گئے، کہا آگ آگ، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ کہتے جہنم کی آگ نے میری نیند کو مجھ سے کوسوں دور اڑا دیا، اور پھر جاتے وضو کرتے، اور وضو کرنے کے بعد یہ کہتے کہ اے پروردگار عالم، تو میری ضروریات کو جانتا ہے، تو میری حاجات کو جانتا ہے، میری ضرورت اور میری حاجت رات کے سناٹے میں نیند سے بیدار ہو کر کے وضو کر کے اب میں تیرے سامنے سرب سجود ہونے والا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم میری گردن کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہو کان واضعا راسہ فی حجم راتہ، کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو اپنی عورت کے گود میں رکھے ہوئے ہیں، فبکت امراتہ، ان کی محترمہ رونے لگی۔ یہ ہے کہ آخری وقت کا معاملہ ہے، کہ انسان آخری لمحے میں ہے، آخری وقت میں ہے، اور اپنی بیوی کے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے ہے، فبکت امراتہ، اور سر رکھے ہوئے رو رہے ہیں۔ جب وفادار بیوی نے دیکھا کہ شوہر رو رہا ہے، فبکت امراتہ، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی محترمہ بھی رو پڑی، ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ فقال ما یبکیک، عبداللہ ابن رواحہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں ما یبکیک، بندی خدا تجھے کیوں رونا آ گیا، تو کیوں رو رہی ہے؟ قالت رأیتک تبکی فبکیت، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارا شوہر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، بے بسی کے عالم میں میرے شوہر کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو رہے ہیں، تو تجھے دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ گیا، میرے بھی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی ذکرت قول اللہ عز وجل وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَلَا أَدْرِي أَأَنْجُو مِنْهَا أَمْ لَا، کہتے ہیں کہ مجھے سورہ مریم کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کو تم میں سے اس کے پاس جانا ہے، یعنی پلسرات جو جہنم کے اوپر نصب کی جائے گی، اس جہنم کے پاس اور اس پلسرات سے
سب کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ جب یہ آیت مجھے یاد آ گئی تو اس آیت کے یاد آنے پر میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھ سکا اور میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے انجو منہا املا، کہ مجھے جہنم اور جہنم کے ہولناک منظر سے نجات مل سکے گی، پل صراط کو میں کراس کر لے جاؤں گا، یا نیچے جہنم کی کھائی ہے، جہنم کی کھائی میں مجھے جانا پڑے گا۔ انجو منہا املا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس جہنم اور جہنم کے ہولناک منظر سے مجھے نجات مل سکے گی یا نجات نہیں مل سکے گی۔ اس بنیاد پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ یہ کون سے وہ لوگ تھے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ صحابی تھے عبداللہ ابن رواحہ، یہ معروف صحابہ رسول ہیں، لیکن دیکھیے یہ وہ صحابہ کرام جنہیں یہ اعزاز مل چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ سے یہ راضی برضا ہو چکے ہیں، لیکن جہنم کا ہولناک منظر ان کے آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس جہنم کے ہولناک منظر سے بچنے کی فکر ان کی یہ ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے یہ لوگ بیدار مغز تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا، اور یہ خطاب رہتی دنیا تک کے لیے تمام متقیوں تمام امتیوں کے لیے ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، جہنم کا ہولناک منظر، اس جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے ہی صحیح۔ کھجور کو پھاڑو، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں، کھجور کا ایک حصہ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، تو یہ ہے کہ اس سے تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں انسان رہ رہا ہے، اور چونکہ کہتے ہیں کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک انسان جو ایک مومن انسان ہے، ایک خاتون جو مومنہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنا اثر غیروں پر ڈالے، لیکن اپنا اثر غیروں پر کم ڈال پاتا ہے یا ڈال پاتی ہے، لیکن دوسروں سے وہ متاثر ہو جاتی ہے، یا متاثر ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، اور معاملہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے کہ انسان اس جہنم کی آگ سے بچنے کی کوششیں کم لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ جہنم کا ہولناک منظر جو ہے، جہنم کی ہولناکی جو ہے، یہ کیوں بیان کی جا رہی ہے، موضوع کیوں چنا گیا، اور کیوں اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں؟ کوشش کیا ہوتی ہے کہ جب اس کی خطورت کو جب آپ جانیں گے، سمجھیں گے، تو جہنم میں جانے والے اعمال سے آپ بچ سکیں گے۔ آج دنیا کی اس سپیڈ میں دیکھیے کہ انسان کتنے ایسے سارے کام ہیں کہ جن سے بچنا انسان کے لیے آسان ہے، لیکن وہ کام کرتا ہے اور وہ کام انسان کو جہنم کے ہولناک عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے نا کہ آپ لباس پہنتے ہیں تو آپ کا پاجامہ یا تہبند یا پینٹ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے نا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے آپ کا ازار و تہبند ہے وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو پاجامہ یا تہبند یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے اوپر پہننا آسان ہے نا، ٹخنے سے اوپر پہننے میں کیا پریشانی ہے؟ لیکن چونکہ اس انسان کو جہنم کا ہولناک منظر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، کہ جہنم کا ہولناک منظر اتنا ہے کہ اولو العزم من الرسل، انبیاء، صدیقین،
صالحین سب لوگوں نے اللہم انی اعوذ بک من النار مانگتے ہیں نا کہ میں جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں. جہنم کی آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جہنم کی آگ کا ٹیمپریچر دنیا کے آگ سے 69 درجہ ٹیمپریچر ہائی ہے. یہ ہماری جسم اس جہنم میں کیسے اس جہنم کی آگ کو برداشت کرے گی؟ تو یہ کام جس کا کرنا آسان ہے لیکن یہ بھی نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنا پاجامہ تہبند ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں. اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں کے مال کو ہڑپ کر لینا، یہ بھی چیزیں بہت رائج ہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. قال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول اللہ قال وإن كان قضيبا من عراق. جس انسان نے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے بھائی کی مال کو ہتھیا لیا، ہڑپ کر لیا، فقد اوجب اللہ له النار، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر دیا ہے. جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکے گا. وحرم اللہ علیہ الجنہ، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام ٹھہرا دیا. ایک صحابی سوال کر بیٹھتے ہیں وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے تھوڑی ہی چیز لی ہو، جیسے آج آپ کہیں اچھا مولانا جھوٹی قسم کھا کر کے اگر آدمی 100 روپیہ ہی کسی کا لے لیا ہو، تو نہ 1 کروڑ لیا ہو، نہ 1 لاکھ، 100 ہی روپیہ لے لیا ہو، 10 ہی روپیہ لے لیا ہو، تو ویسے اس صحابی نے کہا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، معمولی چیز بھی اگر انسان نے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے بھائی کی لے لی ہے تو اس کی بھی سزا یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، پیلو کی ایک ٹہنی گنا ہو، اگر اس کو بھی انسان نے جھوٹی قسم کھا کر کے ہتھیا لیا ہے تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے. آج کتنے لوگوں کو دیکھیے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے اور لین دین کرتا ہے، اور کتنے لوگوں کے مال کو اس طریقے سے ہتھیا لیتا ہے اور اس کی خطورت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. یہ لوگوں کے حقوق ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، یہ حقوق اللہ نہیں ہے. اسی صورت میں اس کی ادائیگی کے بغیر اگر اس دنیا سے میں چلا گیا تو قبر کے اندر عذاب قبر سے ہم بچ نہیں سکیں گے، اور جہنم کا جو ہولناک منظر ہے، جہنم کا جو دردناک عذاب ہے، اس عذاب سے بھی ہم بچ نہیں سکیں گے. لیکن چونکہ ان چیزوں سے وہ غافل ہوتا ہے اور اتنی ساری چیزیں اور حقوق اللہ میں اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ان کوتاہیوں کی بنیاد پر وہ جہنم کے ہولناک عذاب منظر سے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ نہیں پائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں جہنم کے ہولناک منظر اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے جہاں ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم نماز کے پابند ہوتے ہیں، ہم روزے کے پابند ہوتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں، استطاعت ہونے پر حج کے پابند ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کے حقوق سے تعلق ہیں. اس کو ہم اس جذبے سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیاں پسند آ جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچا لے. تو میرے دینی بھائیوں، میری بہنوں، ایسے ہی ضروری ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ جو بندوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اور بندوں کے حقوق بہت ہی زیادہ ہیں، جس کے لیے ایک مستقل کئی دروس ہونی چاہیے. بندوں کے حقوق میں بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق ہیں، شوہر کے بیوی کے اوپر حقوق ہیں، بچوں کے والدین کے اوپر حقوق ہیں، والدین کے ماں باپ پر حقوق ہیں، پڑوسی کے پڑوسی کے اوپر حقوق ہیں، دوست کے دوست کے اوپر حقوق ہیں، بھائی بہن کے حقوق ہیں. اس طریقے سے یہ حقوق کا سلسلہ بڑا لمبا ہے. تو یہ ہے کہ ان حقوق کی
ادائیگی بھی بہتر بہت ہی ضروری ہے، ورنہ ایک چیز کی ادائیگی سے انسان جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسند احمد کی وہ حدیث، جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا کہ جو خاتون بہت ہی کثرت سے نماز پڑھنے والی تھی، روزہ رکھنے والی تھی، صدقہ و خیرات کرنے والی تھی، لیکن ایک عیب اور ایک کمی اس خاتون کے اندر یہ تھی کہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسن کو اپنے زبان سے تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ زبان دراز تھی، لمبی زبان والی تھی۔ لمبی زبان کا مطلب نہیں کہ ایک کھڑکی سی زبان تھی، زبان لمبی زبان اور زبان درازی کا مطلب یہ ہے کہ بات بات میں گالی گلوچ کو اترانا، بات بات میں طنز و تشنیع کرنا، لعن طعن کرنا، یہ زبان درازی کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس خاتون کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں اگر ادائیگی ہو رہی ان حقوق کی، لیکن جہاں بندوں کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے تو انسان جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے ہولناک منظر سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اس کے مقابل میں جب اس خاتون کا ذکر کیا گیا کہ جو تھوڑا کم ہی نماز پڑھتی تھی، کم ہی روزے رکھتی تھی، پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتی تھی، اس سے اہل علم نے کہا نفلی نماز، نفلی روزے مراد ہے، ورنہ دلیل مل جائے گی۔ مولوی صاحب نے کہا کم نماز پڑھنا یعنی فجر کی نماز، سوئے رہو کوئی بات نہیں ہے، رمضان کا روزہ آیا 30 نہیں 10 ہی رکھ لو تو چلے گا، اس لیے کہ مولوی صاحب بیان کر کے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ نوافل اس سے مراد ہے، فرائض میں کمی نہیں، فرائض پورے پڑھنا ہے، یہ نوافل میں ہے۔ تو جب اس خاتون کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ لم تؤذی جیرانہا بلسانہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پڑوسن کے مقابل میں اس کے ہاں نفلی نمازیں کم ہیں، نفلی روزے کم ہیں، نفلی صدقہ و خیرات کم ہیں، لیکن ایک خوبی اس خاتون کے اندر یہ ہے کہ لم تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ بہت سی چیزیں کیا ہیں یہ حدیث بتلاتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کے آداب۔ آپ پڑوسی ہیں، ایک پڑوسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ پڑوسن ہیں، اپنے ایک پڑوسن کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپس میں رہنے سے اگر کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوں تو اس کو اگنور کرنا سیکھیں، عفو درگزر کرنا سیکھیں، نہ کہ سر پہ چڑھ جائیں۔ اس لیے جب سر پہ چڑھیں گی تو ظاہر سی بات ہے سر پہ چڑھنے کے لیے سب سے پہلے زبان ہی چلتا ہے، ہاتھ نہیں چلتا ہے، پیر نہیں چلتا ہے، پہلے زبان چلتا ہے اور زبان کے بعد پھر ہاتھ پیر چلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ لم تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسن کو اپنے زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں جانا ہے اور جہنم کے ہولناک منظر سے اور دردناک عذاب سے بچنا ہے، تو اس میں انسان کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی بہتر ہے اور ضروری ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم کی وہ حدیث ہر انسان نے سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر وہ حدیث، میں یہ آخری حدیث ہے جس کو پیش کر کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام آپ کی جھرمٹ میں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس، فقیر، تنگ دست، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اپنے درمیان مسکین، فقیر، تنگ دست اس انسان کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں، ضروریات زندگی کے سامان نہ ہوں، ایسے انسان کو ہم محتاج سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ یاتی وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا فیؤتى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے تنگ دست، سب سے قلاس، سب سے فقیر وہ انسان ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، زکوٰۃ کا پابند ہوگا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ارکان اسلام ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہیں، ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں یہ پورے طور پر 100% پورا اتر رہا ہوگا۔ لیکن جہاں بندوں کے حقوق ہوں گے تو کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مرڈر کر دیا ہے، بندوں کے حقوق میں زیرو۔ اب وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں کسی سیاسی لیڈر کا فون آئے گا، ہمارا آدمی ذرا سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، FIR ہوتا ہے، ادھر سے فون آ جاتا ہے، FIR ہی نہیں ہوتا ہے، جو مارا گیا، پیٹا گیا، اس کا FIR ہی، کمپلین ہی لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اوپر سے پریشر ہے۔ اور اگر لکھ لیا گیا تو ادھر سے فون آ گیا، ہمارا آدمی ذرا سمجھ لینا۔ دنیا میں جو ظالم ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے، اور جو مظلوم ہے ظالم ہو جاتا ہے۔ کچھ اور معاملہ آگے بڑھا تو موٹے موٹے لفافے اندر دا ٹیبل چل جاتا ہے، چل جاتا ہے نا۔ اللہ کے پاس کچھ چلنے والا ہے؟ کسی کا فون آئے گا، موٹے لفافے پیش کیے جائیں گے، RTS ہوگا، فون پہ ہوگا، جی پے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب ہتھ کنڈے غائب ہوں گے، وہاں کچھ نہیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارے رب کے پاس ظلم نہیں ہے، عدل ہے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ یہ مظلوموں کی لائن لگی ہوئی ہے، اس انسان کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، جس قدر ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اخیر میں ہوگا کہ اس کی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی مظلوم لوگ موجود ہیں۔ اب ان مظلوموں کے گناہ کو اس انسان کے اوپر ڈالا جائے گا، اور اخیر میں حکم ہوگا کہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو جہنم کے ہولناک منظر سے جب ہم سن چکے، جہنم کا ہولناک منظر، جہنم کی ہولناکی، جہنم کا تباہ کن منظر، تو اس منظر سے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں، اور کل دونوں حقوق کی ادائیگی کی صورت میں ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی جنت اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ہو سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے جہنم اور جہنم کے ہولناک منظر سے نجات کا سبب بنا دے۔ مولا، ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کامل و عاجل فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، مولا ان تمام کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما، اور
ہم سب کو دنیا کے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے شر اور فساد سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔